اس دنیا میں گناہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ کون تھا کہ جس نے پہلا گناہ کیا تھا؟ کہنے کے اعتبار سے یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابلیس ہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے غرور کی ضد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی کا ہے۔ چنانچہ کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا، جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ مگر انسانیت کے اعتبار سے اس سرزمین پر جس نے پہلا گناہ کیا تھا وہ بابا آدم کا فرزند قابل تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی میں پہلا گناہ کیا تھا۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہی سنیں گے کہ یہ قتل کیوں ہوا تھا اور اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی۔ ابلیس کے وسوسے سے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اماں حوا کے اولاد ہوئی تھی۔ خدا کی قدرت ایسی تھی کہ بی بی حوا جب بھی امید سے ہوتی تو ان کے یہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پہلی دفعہ جنم لینے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ جنم لینے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انہی پیدا ہوئے اولادوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں 2 اولاد ہوئی جس کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لودا بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لودا حابیل کی بہن تھی، لہذا بھائی بہن کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کا حسن و جمال بھی نکھرتا چلا گیا، جبکہ لودا سانولی تھی، لہذا ابلیس نے قابیل کے دل میں یہ شر پیدا کر دیا کہ وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ شریعت پر واقفیت کے باوجود قابیل اپنی ضد پر کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی، مگر شہوت کی آگ کسی کے سمجھانے سے کہاں سمجھ آتی ہے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بارگاہ الہی میں قربانی کروائیں گے، اور اللہ نے جس کی قربانی قبول فرما لی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کرنے والی چیز کو اونچی پہاڑی پر رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آسمان سے آگ آ کر اس قربانی والی چیز کو جلا دیتی، جو جل گیا وہ قبول، جو نہ جلا وہ رائے گاں۔ چنانچہ اگلی صبح حابیل اپنے مال میں سے سب سے بہترین اور عزیز جانور کو قربان کرنے کے لیے لے آیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا پیشہ ور تھا۔ اس نے قربانی کرنے کے لیے ناقص اور غیر معیاری چیز لے آیا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو یہ اناج جل جائے گا، تو میں اچھے اور عزیز مال کو کیوں جلاؤں؟ لہذا رواج کے مطابق دونوں بھائی اپنی قربانی کی چیز کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیے اور تھوڑی دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کے عزیز جانور کو جلا ڈالا اور قابیل کے خستہ اناج کو نہیں چھوا۔ اس طرح فیصلہ طے پایا کہ حابیل کی قربانی قبول پائی، چنانچہ حابیل اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ٹھہرا۔ یہ بات قابیل کو پسند نہیں آئی، وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور حابیل کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا اس سلسلے میں قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں پہل نہیں کروں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے حابیل کی باتیں سنی اور کچھ عرصہ غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس و شیطان نے اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ چنانچہ ایک دن حابیل درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو موقع پا کر قابیل نے اپنے ہی بھائی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اب قابیل کو یہ فکر تھی کہ لاش کو کہاں چھپایا جائے۔ اس طرح چھوڑنے میں اس بات کا خطرہ تھا کہ درندے اس کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ قابیل لاش اٹھا کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی، لیکن اس کو لاش چھپانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں آتا تھا۔
قابل اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ نے وہاں 2 کوے بھیجے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابل کو اندازہ ہوا کہ قابل کی لاش کا کیا کرنا چاہیے، لہٰذا اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ ایسا بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابل کی نقش و رنگت بالکل بدصورت ہو گئی تھی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ انہیں ڈھونڈتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا سونا تک ترک کر دیا تھا اور شب و روز حابیل کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو چکا تھا تو زمین میں 7 دنوں تک زلزلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا تھا اور وہ یمن کی سرزمین میں جا کر بسیرا قائم کیا۔ وہاں ابلیس آ کر قابل کو کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ اس طرح قابل دنیا کا پہلا شخص تھا کہ جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر پہلا انسان کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بہت سال بعد قابل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار مار کر اس کا قتل کر دیا۔ آگ کی پرستش کے دوران کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے سے قابل کا قتل ہوا۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔